اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا. یہاں سے ایک مثال دی جا رہی ہے اور اس مثال سے شرک کی مذمت اور توحید کی اہمیت کو بیان کیا جائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے، یعنی اصل انسانیت حضرت آدم علیہ السلام سے، فجعل منہا زوجہا، اور ان سے پھر بنایا اس نفس واحدہ سے ان کی بیوی، لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے. یعنی جو مرد اور عورت کا رشتہ ہے، شوہر اور بیوی، بیوی سے جو اصل مقصود چیز ہے وہ کیا ہے؟ سکون. فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به. تو جب انہوں نے، تب یہاں سے آگے مثال دی جا رہی بنی آدم، ٹھیک ہے. اب یہاں سے یہ جو مثال ہے یہ کس کی دی جا رہی ہے؟ بنی آدم. یہ الگ بات، پہلی بات میں صرف تخلیق انسانی کا بیان تھا. تو اللہ تعالیٰ مثال یہاں بیان فرما رہے ہیں قرآن مجید میں ایک مرد اور عورت کی. فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به، یعنی مرد اور عورت بنی آدم میں کوئی بھی، اب انہوں نے نکاح کیا تو فلما تغشا، تو جب اس شوہر نے قربت کی بیوی کے ساتھ، حملت حملا خفیفا، تو اس نے ایک معمولی بوجھ اٹھایا، اس نے ایک معمولی بوجھ اٹھایا، فمرت به، اور وہ جو بیوی تھی وہ اسی بوجھ کے ساتھ چلتی رہی، یعنی اپنے جو معاملات تھے اس کے کام کاج وہ کرتی رہی. فلما اسقلت، پس جب وہ بوجھل ہو گئی، یعنی ابتدائی عمل تھی، تو وہ کچھ مدت کے گزرنے کے بعد جب اس کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے، اسقلت، وہ بوجھل ہو گئی، دعوا اللہ ربہما، تو اب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی دونوں نے، لئن آتیتنا صالحا، کہ اے پروردگار اگر آپ نے ہمیں عطا کیا سالم، یعنی یہ جو حمل ہے نا ہمارے پیٹ، اس کی بیوی کے پیٹ میں، تو اگر آپ نے اس کو صحیح سالم ہمیں کیا کر دیا؟ عطا کر دیا، یعنی ولادت بالکل صحیح سالم ہوگی، کوئی عیب نہ ہوا. تو یہاں صالحن سے یہ ایک معنی اس کے بھی صالحن ای سالمن، اور ایک معنی اس کے نیکوکار، لنکونن من الشاکرین، تو ہم کن لوگوں میں سے ہو جائیں گے؟ شکر کرنے والوں میں سے. ٹھیک ہے، لیکن زیادہ راجع ہے کہ یہاں صالحن سے مراد سالمن لیا جائے. کیا لیا جائے؟ سالم لیا جائے. فلما آتاہما صالحا جعل له شرکاء فیما آتاہم، پس جب ہم نے اس حمل سے جو بچہ پیدا ہوا وہ ان کو کیا کر دیا؟ تندرست عطا کر دیا. جعل له شرکاء فیما آتاہم، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا لیے اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کی تھی؟ عطا کی. فتعال اللہ عما یشرکون، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بلند و برتر ہے، عما یشرکون، اس سے جو وہ کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں. تو جعل له شرکاء فیما آتاہم، یعنی اس کی ایک صورت یہ ہے کہ انہوں نے اس کو کسی اور کی طرف منسوب کر دیا، یعنی انہوں نے کہا کہ دینے والی، یعنی فلاں کسی کسی قبر والے نے یا فلاں کسی بزرگ نے ہمیں کیا کر دی؟ عطا کر دی. ٹھیک ہے، ایک صورت شرک کی ہے. اور ایک صورت شریک بنانے کی کہ انہوں نے اس بچے کی پیدائش کے بعد کسی کے نام پر کیا کرنی شروع کر دی؟ نظر و نیاز دینا شروع کر دی، یعنی کسی قبر والے کا یا کسی بزرگ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نظر و نیاز شروع کر دی. اور ایک صورت اس کی یہ ہے کہ انہوں نے اس کے بعد وہ کس میں مبتلا ہو گئے؟ شرک میں مبتلا ہو گئے، یعنی کوئی ایسے نام رکھ دیے، ٹھیک ہے، جن کی اجازت نہیں تھی، یا یہ خود یہ بچہ کس میں مبتلا ہو گئے؟ شرک میں مبتلا ہو گئے. ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ایشرکون، کہ شریک بناتے ہیں ایسی چیزوں کو، لا یخلق شیئا، جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے،
وہم یخلقون، وہ خود کیا ہیں؟ وہ خود مخلوق ہیں، خود پیدا کیے ہوئے ہیں. ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون، اور نہیں قدرت رکھتے ان کے لیے کسی مدد کی، بلکہ ولا انفسهم ينصرون، اپنے آپ کی بھی مدد نہیں کر سکتے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اگر تم ان کو پکارو کسی رہنمائی کی طرف، لا يَتَّبِعُوكُمْ، تو وہ تمہاری کیا نہ کریں؟ پیروی نہ کریں، اتباع نہ کریں. سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، یعنی برابر ہے تم پر، تم چاہے انہیں پکارو یا خاموش رہو. یعنی دونوں صورتوں میں برابر ہے معاملہ، کہ وہ کیا نہیں کر سکتے؟ تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، بے شک وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، وہ کیا ہے؟ عباد امثالکم، تمہاری ہی طرح بندے ہیں، ٹھیک ہے، تمہاری ہی طرح مخلوقات ہیں. فادعوہم، انہیں پکارو، فلیستجیبوا لکم، وہ تمہاری پکار کا کیا نہیں کریں گے؟ جواب نہیں دیں گے. ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی اس پکارنے میں کیا ہو؟ سچے ہو. یعنی اپنے گمان کے مطابق نا. الہم ارجل یمشون بہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ان کے پاس کوئی پاؤں ہے جن کے ذریعے سے وہ چلتے ہوں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ان کے کوئی ہاتھ ہوں جس کے ذریعے سے وہ چیزوں کو پکڑتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کے پاس کوئی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے پاس کان ہیں جن کے ذریعے سے وہ سنتے ہوں؟ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون، تو آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے شرکاء کو بلاؤ، ثم کیدونی، پھر میرے متعلق کیا کرو؟ کوئی تدبیریں کرو. فلا تنظرون، اور مجھے مہلت بھی نہ دو، مجھے مہلت بھی نہ دو. مطلب یہ کہ اصل کرنے والی جو ذات ہے، فاعل مختار اور قادر مطلق ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ تعالیٰ جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہو، کسی کو کوئی نفع حاصل نہیں ہو سکتا اور کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک میرا کارساز، جو میرا مددگار، وہی ذات ہے جس نے اتارا کتاب کو. وہو یتولی الصالحین، اور وہی مددگار ہیں نیکوکاروں. وہی مددگار ہیں کس کے؟ مومنین کے، نیکوکار مومنین کے. والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون، اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، وہ نہیں قدرت رکھتے تمہاری مدد کی اور نہ ہی وہ اپنے آپ کی مدد کر سکتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُونَ، اگر تم انہیں پکارو کسی رہنمائی کی طرف، لا يَسْمَعُونَ، تو وہ نہیں سنیں گے. وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور اگرچہ وَتَرَاهُمْ، اور تم ان کو دیکھتے ہو، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، یعنی ظاہری ان کی جو ایک حیت ایسی ہے کہ انسان کو یوں دکھائی دیتا ہے کہ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، کہ وہ آپ ہی کی طرف دیکھ رہے ہیں. حقیقت کیا ہے؟ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ نہیں دیکھتے. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. اب یہاں سے یعنی شرک کی مذمت بیان ہوئی، تو اس کے بعد ایک انتہائی اہم تعلیم دی جا رہی ہے اخلاق کے حوالے سے، اعلیٰ اخلاق کے حوالے سے. وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کو مشرکین کی جاہلانہ باتوں کا بھی سامنا کرنا پڑے تو آپ کس سے کام لیں؟ درگزر سے. کیا کریں؟ درگزر سے کام لیں. تو عفو، خذ العفو، عفو کے ایک معنی ہے کہ کسی کام کو بغیر مشقت کے آسانی کے ساتھ کرنا. کسی کام کو، جس کام کے کرنے میں کسی مشقت کا سامنا نہ کرنا پڑے. اس صورت میں عفو کے معنی یہ ہوں گے کہ آپ بندوں سے جن اعمال کا مطالبہ کرتے ہیں اس میں بہت اعلیٰ معیار کا مطالبہ نہ کریں، بلکہ سرسری عمل پر ہی کیا ہو جائیں؟ راضی ہو جائیں. سرسری عمل پر کیا ہو جائیں؟ راضی ہو جائیں. سرسری اطاعت بھی کافی ہے، سرسری اطاعت کو بھی کیا سمجھیں؟ کافی سمجھیں. ایک معنی اس کی ہے. اور ایک معنی عفو کے درگزر کرنا. ایک معنی عفو کی کیا ہے کہ اگر کوئی ناگوار بات سامنے آ جائے اس کو کیا کریں؟ درگزر کریں. تو دو تفصیلیں اس کی. ایک تو یہ کہ
اعمال کے اندر صرف ظاہری اور سرسری اطاعت کو کیا سمجھیں، کافی سمجھیں، یعنی اس کی پھر بہت زیادہ تحقیق میں نہ پڑے. اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی نامناسب ناگوار بات کا سامنا کرنا پڑے تو اس سے کیا کریں، درگزر کریں. تو یہ دونوں تفسیریں ہیں اس کی یہاں پہ، اور ان دونوں میں کوئی خاص تفاوت یا فرق نہیں. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور کیا کیجیے، نیکی کا حکم کریں. عرف سے یہاں مراد نہیں، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور نیکی کا حکم کیجیے. اور وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلین سے کیا کیجیے، اعراض. ٹھیک ہے، بھلائی کا حکم کرتے رہیں، اور جو جاہل لوگ ہیں ان سے کیا کرتے رہیں، اعراض کرتے رہیں. اعراض کی ایک صورت تو یہ ہے کہ ان کو بالکل ہی چھوڑ دینا، اور ایک صورت اعراض کی یہ ہے کہ ان کو ان دو باتوں کے ساتھ، خذ العفو وامر بالعرف، اس کے ساتھ ساتھ ان کو کیا کرتے رہے، نصیحت کرتے رہے. ان کی طرف سے جو نامناسب باتیں آ رہی ہیں ان کو اسی انداز میں اس کا کیا نہ کریں، جواب نہ دیں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر آپ کو کوئی وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، تو اس کا محاورہ ترجمہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کو کوئی وسوسہ پہنچے شیطان کے وساوس سے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو آپ شیطان سے کس کی پناہ لیں، اللہ تعالیٰ کی. یعنی اس سے بچنے کے لیے اس کی پناہ لیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ لیں. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر کس کی تعلیم دی جا رہی ہے، عفو درگزر کو اختیار کرنے کی، نیکی کو اختیار کرنے کی. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو بڑی رکاوٹ بنتی ہے عام طور پر وہ کیا ہوتے ہیں، شیطانی وساوس ہوتے ہیں. ان سے پناہ، شیطان سے پناہ پکڑنے کا کیا کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے. اور یہی حکم کس میں جہاں پر سورہ مومنون کے اندر بھی جہاں بھلائی کا حکم دیا گیا، یعنی اگر کوئی برا کرے تو اس کے ساتھ کیا کرو، بھلائی کرو، اچھائی کرو. تو عام طور پر ایسے موقع ہوتے ہیں جہاں پر شیطان انسان کو کیا کرتا ہے، ابھارتا ہے، اس کو بہکاتا ہے کہ مثلا سامنے والے نے تو آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، یہ بھی بدلے میں کیا کرے، برا سلوک کرے. اس لیے یہاں پر بھی اسی طرح سورہ مومنون میں بھی یہ حکم دینے کے بعد کس چیز کا ذکر کیا گیا، شیطان سے بچنے کا نسخہ بتایا گیا. وہ کیا ہے کہ شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کر، شیطان سے بچنے کے لیے. ٹھیک ہے، اس میں اس طرح بھی اشارہ ہے انسان کے عبد ہونے کی طرف، کہ انسان ہر لمحہ کس پر، اپنی کمزوری کا کیا کر رہا ہے، اعتراف کر رہا ہے، اپنی کمزوری کا اعتراف کر. اسی طرح سورۃ حامیم سجدہ میں بھی وہاں پر بھی ایک. تو عام طور پر ایسے موقع ہوتے ہیں جہاں انسان کا پھر اپنی کیفیات پر قابو نہیں رہتا، وہ کیفیات اس پر کیا آ جاتی ہیں، غالب آ جاتی ہیں. جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا نا کہ بہترین گون جو انسان پیتا ہے وہ کون سا گون ہے، غصے کا گون. ٹھیک ہے، اور اگر کسی کو غصہ آ جائے تو اس وقت جو حدیث میں اس کا علاج بتلایا گیا وہ کیا ہے کہ وہ کیا پڑھ لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور ایک تو یہ قولی علاج ہے، اور ایک فعلی علاج بھی اس کا حدیث میں بتلایا گیا کہ وہ اپنی حیت کو کیا کر لے، تبدیل کر لے. ٹھیک ہے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، نہیں اس کی کیفیت کو کیا کر لے، تبدیل کر لے. اور جیسے حدیث مبارکہ میں ایک اور حدیث مبارکہ میں یہ بات آتی ہے کہ اصل طاقتور شخص وہ ہے جو کیا کرے، غصے کے وقت میں اپنے آپ پر کیا رکھے، قابو رکھے. انہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے، جاننے والے ہیں. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک وہ لوگ جو ڈرنے والے ہیں جب انہیں پہنچے شیطان کی طرف سے کوئی طائف من الشیطان، یعنی شیطان کا کوئی مکر، کوئی وسوسہ، تذکروا تو فوراً کیا کرتے ہیں، متنبہ ہو جاتے ہیں، خبردار ہو جاتے ہیں. فاذا هم مبصرون، بس وہ اچانک کیا کرنے لگتے ہیں، دیکھنے لگتے ہیں. یعنی وہ فوراً پہچان لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے، شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آ رہا ہے. وَإِخْوَانُهُمْ،
اور شیطان کے جو بھائی یمدونہم فی الغی، وہ بڑھتے رہتے ہیں کس میں؟ سرکشی میں. ٹھیک ہے، شیاطین ان کو بڑھاتے رہتے ہیں سرکشی میں. ثم لا یقصرون، پھر وہ کوئی کمی نہیں کرتے. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ثابت کیا جا رہا ہے. یعنی نبوت کی اس بات کے لیے گو کہ نفس معجزہ کا ہونا ایک حد تک کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہے ایک حد تک. اور وہ معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا بھی کیے گئے، لیکن وہ معجزات جس کا مشرکین مطالبہ کیا کرتے تھے، جن معجزات، وہ کہ ان میں سے بھی بہت سے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا بھی کیے گئے، لیکن معجزے کا عطا کرنا یہ نفس پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہی کی اس میں حکمت ہوتی ہے جو جہاں تک بندوں کو ادراک نہیں آ سکتی. اب بہت سے مقامات کہ جہاں پر انہوں نے معجزات کا مطالبہ کیا، لیکن وہ معجزات کیا نہیں کیے گئے؟ عطا نہیں کیے گئے. اب اسے عطا نہ کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. ٹھیک ہے، ایک ظاہر حکمت اس میں ہی ہے کہ اگر کوئی قوم فرمائشی معجزات کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ پھر اجتماعی عذاب آ جائے. اور اس امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور استغفار کی برکت سے اس امت پر کوئی ایسا اجتماعی عذاب نہیں آئے گا جیسے پہلے امتوں پر آتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، کہ جب آپ نہیں لاتے ان کے پاس کوئی نشانی، یا نشانی سے مراد فرمائشی نشانی، تو کہتے ہیں لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، کہ کیوں نہیں آپ نے اس کو چنا، کیوں نہیں آپ اس نشانی کے ساتھ، یہ نشانی آپ کو عطا کیوں نہ کی گئی؟ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي، یعنی اشتباہ کے معنی انتخاب کیا نا، تو کہہ دیجئے کہ بے شک میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے میرے پروردگار کی طرف سے. پھر یعنی بذات خود یہ جو قرآن ہے یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے. ھذا بصائر من ربکم، یہ کیا ہے؟ نصیحت کی باتیں ہیں تمہارے پروردگار کی جانب سے. یعنی قرآن مجید کی ہر آیت، ہر سورت اپنی جگہ مستقل کیا ہے، معجزے کا درجہ رکھتی ہے. وَھدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یعنی ھذا بصائر من ربکم، یہ کیا ہے؟ نصیحت کا سامان ہے، عبرت کا سامان ہے تمہارے پروردگار کی جانب. یہ تو عام ہے سب کے لیے، سب کے لیے عام ہے، تمام انسانوں کے لیے. وَھدًى وَرَحْمَةٌ، اور خاص طور پر یہ کیا ہے؟ ہدایت ہے اور رحمت ہے. لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، کن کے لیے؟ ایمان والے. یہ آخری جو صفات ہیں کس کے ساتھ خاص ہیں؟ اہل ایمان کے ساتھ. اور ھذا بصائر من ربکم یہ کیا ہے؟ عام ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اب یہ قرآن کن کے لیے ہدایت ہے، کن کے لیے رحمت ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جس وقت قرآن کی قرأت کی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اس کو خوب توجہ سے سنو. وَأَنصِتُوا، اور کیا رہو؟ خاموش رہو. ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ جس وقت قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو، ایک ادب کیا بتلایا گیا؟ اس کو توجہ سے سننا ہے. اس کو کیا کرنا ہے؟ توجہ سے سننا ہے. اور دوسرا یہ کہ خاموش رہنا. دوسرا یہ کیا کرنا ہے؟ خاموش رہنا. تو اب یہاں پر لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر کیا کیا جائے؟ رحم کیا جائے. تاکہ تم پر کیا کیا جائے؟ رحم کیا جائے. تو یہاں تلاوت قرآن کے سماع سے متعلق، اس کو سننے سے متعلق جو ہے دو ادب بیان کیے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کو خوب غور سے سننا ہے، اور دوسرا کہ تلاوت قرآن کے وقت کیا رہنا ہے؟ خاموش رہنا. تو اب یہاں پر فقہا کے درمیان اختلاف ہے. بعض فقہا کہتے ہیں کہ یہ حکم عام ہے کہ جب بھی تلاوت ہو رہی ہو اس کو کیا کرے؟ خوب غور سے اور خاموشی کے ساتھ سنیں. اور فقہا کی ایک جماعت وہ کہتی ہے کہ یہ اس تلاوت کے بارے میں حکم ہے کہ جو کس کے لیے کی جا رہی ہو؟ سنانے کے لیے. تلاوت کس کے لیے کی جا رہی ہو؟ سنانے کے لیے کی جائے. اس کو کیا کرو؟ غور سے سنا، اور دوران تلاوت کیا رہو؟ خاموش رہو. اب ان دونوں اقوال میں بظاہر کوئی تعارض نہیں. جو دوسری جماعت فقہا کی، ان کے ہاں بھی یہی
کہ اگر عام بھی تلاوت ہو رہی ہے اس کا ادب بھی یہی ہے کہ اس کو کیا کیا جائے، خاموشی سے سنا جائے، توجہ سے سنا جائے اور وہاں خاموش رہا جائے. اچھا یہ تو ایک پہلو ہو گیا نا. پھر دوسرا پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ ایسی جگہ جہاں پر کیا ہو، یعنی بہت سے لوگ ہوں اور مجمع منتشر ہو، تو اب تلاوت کرنے والے کو بھی چاہیے کہ ایسی جگہوں پر کیا نہ کرے، تلاوت نہ کرے، جہاں اندیشہ اس بات کا ہے کہ کوئی توجہ کرے گا، کوئی غور کرے گا، کوئی نہیں کرے گا، کوئی خاموش رہے گا، کوئی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، جیسا کہ آج کل بھی ہوتا ہے کہ اکثر دکانوں پر صبح صبح کے وقت میں یا ہوٹلوں پر لوگ کیا کر لیتے، تلاوت لگا لیتے ہیں، بعد میں اپنے کام کاج میں بھی لگے رہتے ہیں. تو یہ کیا ہے، یعنی یہ بڑے بے ادبی والی بات. ٹھیک ہے، اس کا طریقہ ہے کہ جتنی دیر وہ کیا کر سکتے ہیں، توجہ سے اور خاموشی سے سن سکتے ہیں، اتنی دیر اس کو کیا کر لیا سن لیا. ٹھیک ہے، ورنہ اس کو بھی کس میں لفظ پھر قرآن میں بعض فقہاء نے اس سے شامل کی، اس میں لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ. مشرکین کہتے تھے نا اپنے نمائندوں کہ قرآن مت سنو، بلکہ جب قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے تو اس میں کیا کرو، رکاوٹیں ڈالو. باقی اس آیت کے حوالے سے اور مسائل ہیں وہ فقہی نوعیت کے. ٹھیک ہے، بعض فقہاء فرماتے ہیں کہ یہی حکم ہے کس کا، جمعے کے خطبے کا بھی. ٹھیک ہے، اور عیدین کی نماز کا جو خطبہ ہے اس کا بھی یہی حکم ہے کہ نماز میں جو قرات کی جا رہی ہے اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اس کو کیا کیا جائے، توجہ اور خاموشی سے سنا جائے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. اور اب یہاں پر ذکر کے حوالے سے تعلیم دی جا رہی ہے. وہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، وہ یہاں ذکر سے مراد تلاوت ہی لیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ ذکر عام ہے، چاہے تلاوت ہو یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو. اس کے تین طریقے ہیں آیت میں کیا کیے جا رہے ہیں، بیان کیے جا رہے ہیں. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اپنے دل میں، تضرعاً تواضع کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ، وخیفتاً اور ڈرتے ہوئے، ودون الجہر من القول اور ودون الجہر من القول، ایسی آواز کے ساتھ جو کیا نہ ہو بہت زیادہ بلند نہ ہو، کیا نہ ہو بہت زیادہ بلند نہ ہو. تو یہاں تین طریقے اس آیت میں بتلائے گئے. ایک تو یہ کہ صرف دل اللہ تعالیٰ کی طرف کیا رہے، متوجہ رہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ زبان سے آہستگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کرنا، ذکر کرنا سے آ رہا ہے نا، عاجزی کے ساتھ، کہ صرف اسی کو سنائی دے. اور تیسرا طریقہ یہ کہ تھوڑی قدرے بلند آواز کرنا، لیکن اتنی بلند آواز نہ ہو جس سے دوسرے لوگ کیا ہو متاثر ہو. ٹھیک ہے، بالغدو والآصال، صبح اور شام. صبح اور شام سے یا تو ایک کنایا ہر وقت، صبح اور شام کنایا کس سے، پورے دن سے، جب بھی اس کو موقع ملے کیا کرتا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے. ولا تکن من الغافلین، اور غافلین میں شمار نہ ہو جائے، غافلین میں شمار نہ ہو جائے. یعنی ایسا نہ ہو کہ ذکر ہی نہ کرے. اگر یہ ذکر نہیں کرے گا تو پھر اس کا شمار کن لوگوں میں ہو جائے گا، غافلین میں شمار ہو جائے گا. ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. اب اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جو ہم نے تمہیں ذکر کی تلقین کی ہے، نصیحت کی ہے، صرف تمہارے ساتھ خاص نہیں. وہ لوگ ان الذين عند ربك، وہ لوگ جو آپ کے پروردگار کے پاس ہیں، لا يستكبرون عن عبادته، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے. مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں. ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ فرشتے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ ایک جماعت فرشتوں کی ایسی ہے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی کیا کرتی رہتی، عبادت کرتی رہتی ہے، اور وہ اس سے تکبر نہیں، یعنی ایسا نہیں آتا کہ وہ عبادت سے کیا کر دیں، انکار کر دیں. تو بندوں کو نصیحت کی جا رہی ہے.
وَيُسَبِّحُونَهُ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اسی کے سامنے وہ کیا کرتے ہیں؟ سجدے کرتے ہیں۔ تو یہ آیت جو ہے یہ آیت سجدہ ہے، اس کی پڑھنے والے پر سننے والے پر سجدہ تلاوت کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ اب بذات خود سجدہ جو ہے وہ کوئی مستقل سجدے کا جو یہاں پر ذکر کیا گیا وہ اس بنا پر اس معنی میں کہ نماز کا ایک انتہائی اہم رکن ہے، اسی لیے بعض فقہا نے یہاں سجدے سے مراد کیا لیا؟ نماز ہی لی۔ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی قریب ترین جس حالت میں بندہ ہوتا ہے وہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے اگر کوئی فرض کے علاوہ نوافل وغیرہ پڑھے تو اس میں وہ کیا کرے؟ سجدہ میں دعائیں بھی کرے اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے؟ گو کہ اکثر فقہا اسی کے قائل ہیں کہ یہاں سجدے سے مراد کیا ہے؟ نماز، کہ وہ کثرت سے کیا کرے؟ نوافل پڑھے، کثرت نوافل مراد۔ اور ایک تفصیل یہ بھی ہے کہ نفس سجدہ ہی مراد کہ سجدہ کی حالت میں وہ کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے۔